سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ چونکہ 6 رجب المرجب شریف اس عظیم دن دا تعلق کے حضور غریب نواز خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اور اسی مہینے دی 13 تاریخ دا تعلق کے مولا کائنات دی ولادت نہ احبابی جی بقار، لیکن میں گفتگو دا آغاز عظمت قرآن تو کرانگا۔ او دی وجہ ہے گستاخوں نے قرآن کریم کی توہین کی، ان ازلی بدبختوں نے قرآن پاک کی بے ادبی کی۔ ہم ایز اے مسلم اس گنونے فعل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہمارے ملک کے حکمرانوں نے بھی آواز بلند کی۔ عالم اسلام کے اندر ترکی انہوں نے بڑے شدید انداز میں ان گستاخوں کی مذمت کی ہے اور عالم اسلام نے دنیا کو بتایا ہے قرآن سے وفا کرنے والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ حضرات، ہم اتنا انہیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس ہستی نے اپنے ہاں لیا ہے جس کائنات کے خالق نے ابابیلوں کے ذریعے کعبے کی حفاظت کروائی۔ بس ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے جب بخت نصر آیا تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیجا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ اس علی کل شیء قدیر نے بتا دیا میں کل بھی قادر مطلق، میں آج بھی قادر مطلق، میں کل بھی احکم الحاکمین، میں آج بھی احکم الحاکمین ہوں۔ تو حضرات، جس نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کو بچایا ہے وہی قرآن کا محافظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے خود اعلان کیا ہے کائنات والو اپنی اپنی غلط فہمی کو دور کر لو، اور میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں قرآن کا محافظ کل بھی اللہ، آج بھی اللہ، اور قیامت تک اس قرآن کا محافظ اللہ۔ تو انجھے سمجھ آ رہی کھل کیا کو سبحان۔ حضرات، چند جملے میں عظمت قرآن پہ، تاکہ ہماری نوکری در بطول پہ بھی قبول ہو جائے، در رسول پہ بھی قبول ہو جائے۔ میں نے در بطول کا نام کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے زہرا پاک نے بچوں کو لوریاں بھی قرآن کی تلاوت سے دی ہے۔ حضرات، زہرا پاک آٹا گھونٹتی تھی، نبی کی بیٹی پھر بھی قرآن پڑھتی تھی۔ آپ گھر میں چاڑو دیتی پھر بھی قرآن کی تلاوت۔ دوستان گرامی قدر، پھر زہرا پاک کے بیٹوں نے کمال کر دیا۔ کائنات کے اندر ایک زہرا بطول سلام اللہ علیہا آپ ہیں جن کے لخت جگر نے بغیر تھڑ کے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ حضرات، ملک طارق صاحب خوشاب سے جو تشریف لائے، میں آپ کو بھی تحفہ دینے لگا ہوں۔ شہین آباد سے الحاج نور محمد صاحب اور آپ کے ساتھ الحاج عمر فاروق صاحب تشریف لائے، انہیں بھی خوش آمدید۔ آپ جتنے حضرات ٹمانا صاحب اور معززین علاقہ شہر کے غیور لوگ بیٹھے ہیں، سنو شمع رسالت کے پروانوں۔ حضرات، میں جو جملہ کہنے لگا ہوں آپ مچل جائیں گے۔ جو کتابوں کی سردار کتاب بنے اسے قرآن کہتے ہیں۔ نہیں مزہ آیا، اونچی آواز سے کہہ دو۔
توریت بھی آسمانی کتاب ہے، زبور بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن سن لو توریت زبور انجیل کو آسمانی کتب کا ارے سردار ہونے کا اعزاز نہیں ملا۔ رب کعبہ کی قسم وہ فقط قرآن ہے جو کل بھی سید الکتب، جو آج بھی سید۔ تو پھر میں ڈنکے کی چوٹ پہ عظمت قرآن، ارے رفت قرآن پہ یہ جملہ کیوں نہ بولوں، جسے آسمانی کتابوں کے سردار ہونے کا اعزاز حاصل اسے قرآن کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، جو نبی کے دل پہ نازل ہو اسے قرآن کہتے ہیں، جس کو جبریل لے کر در رسول پہ آئے اسے قرآن کہتے ہیں۔ حضرات نہیں مزہ آ رہا، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات جس کا دور جبریل زہرا کے بابا سے کرے اسے قرآن۔ اور آگے والا جملہ سنو گے اب مچل جائیں گے، وہ جس مہینے میں آئے۔ اب سنو قرآن کی نسبت کا فیضان، قرآن جس مہینے میں آیا وہ مہینوں میں افضل، ہائے ہائے، قرآن جس رات میں آیا وہ راتوں میں افضل، توجہ چاہتا ہوں، اور قرآن جس امت میں آیا وہ ساری امتوں سے پاڑا موڈ ہی کوئی تقریر کمال ہوگی کہ کھل کیا کو سبحان اللہ۔ ساڑا گلی گلی نگر نگر علاوے، ارے میرے مسلمان بھائیو جی چاہنا تیریاں مشکلہ حل ہو جان، تیرے گھر دے دکھ مٹ جان، بیماریاں ختم ہو جان، پھر پیغام پتہ کہ یہ پڑھ لو رب دا پاک قرآن جی پڑھ لو، رب دا پاک قرآن جی پڑھ لو، رب دا وہ دی پتہ وجہ کی ہے میں پیغام دین لگا ماں نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سناؤن والا سخی حسین، گونج پیدا ہو جائے نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سناؤن والا سخی۔ اللہ اللہ ساڑھا تے قرآن نال او گہرا رشتہ رہا نہیں۔ حضرات آج اسی جڑے قرآن دے دشمن نے نا انہاں نو پیغام دینا چاہنے ہیں، ارے قرآن دے وفادار بغیرت نہیں ہوندے، ارے قرآن دے وفادار غیرت مند ہوندے نے۔ اب آبے جی وقار میرے آقا نے فرمایا سی جتھے حسین ہوئے گا اتھے قرآن ہوئے گا۔ تاجدار ختم نبوت نے فرمایا لوگو القرآن مال حسین والحسین مال قرآن، قرآن حسین نالے حسین قرآن نالے۔ آئے آئے اوہ سرکت مالیوں غیور سنی مسلمان بھائیو، میرے نبی نے پھر بتا کی فرمایا رنا عاصم میرے شہزادے حسن بٹی صاحب امام الانبیاء نے فرمایا ہر کوئی ایک دوجے تو جدا ہو جائے گا لیکن قیامت تک قرآن حسین تو جدا نہیں ہوئے گا، حسین قرآن خود جدا نہیں ہوئے گا۔ آئے آئے تے پھر ویکھو نا دھڑ کربلا دے اندر اس زہرا دے لال نے علی دے پتر نے ارے نواز رسول نے جگر گوشہ بطول نے اب آبے جی وقار نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دشے ہے، قرآن دے وفادار نیزے دیاں نوکاں تے بھی چڑھ کے قرآن دی تلاوت کر جان لے تے پھر سننی کیوں نہ کھیلنے سے تے چڑھ کے آج بڑی مہربانی آئی ٹھلیاں نہ کو جڑا سبیڈل نہ بدماش ہے، ارے جن نے قرآن کریم دی بے ادبی کی تھی ادرات اللہ دی قسم جے ساڑھے قابو آوے اسی ہوتے ٹٹے کر کے رکھ دئیے میرے نبی نالمہ فرما کر والے ہو۔ اس پلیت نے اس نے قرآن کریم دی توہین کی دیئے، اے تیو قرآن ہے اللہ دی قسم جے رب برداشت نہیں کردہ کوئی پلیت دے نیڑے اوے رب برداشت نہیں کردہ کسے نپاک دے ہاتھ اس قرآن نہ لگا۔ حضرات و جو کرنا میرے نبی نالمہ فرما کر والے ہو، اتھے میں کی اشارہ کرنا لگا ماں تو سام مچل جانا ہے، ارے تیری من دی دنیا مچل جائے گی۔ علماء پتہ کی آنے نے جے نبی دے نلین ورگے نلین کوئی نہیں نا، اے دے بیتے کوئی شک نہیں نا، ارے میرے نبی دے نلین بے مثل نے او دی وجہ وے ارے کوئی دنیا دا مولوی ارے جتیاں سمیت مسجد وچ نہیں آ سکدا، ارے کوئی حاجی دنیا سمیت ارے جتیاں سمیت مسجد وچ نہیں آ سکدا۔
کوئی مجاہد جتیاں سمیت مسجد بھی نہیں آ سکتا، لیکن آ میرے آقا دے نالین دا مقام ویک۔ اللہ اکبر۔ رب نے یار نو آکھیا سونے اج جوڑے لا کے نہیں، اج جوڑیاں سمیت میرے عرش تے تشریف لے کے آ۔ حضرات توجہ کرنا قبلہ، یہ چھوڑ میں جڑی گل کرن لگا وا لوگو، او سر گوتا والیو، جس طرح ساڈے نبی دے نالین بے مثل نے نا، انجے حضور دے نالین نہ لگن والی مٹی بھی بے مثل ہے۔ ارے مٹی بھی بے مثل ہے۔ اب آبے جی وقار شمع رسالت پروانو اعلی حضرت مجدد دین و ملت آپ دا بھی میں نظریہ پیش کرنا ہے۔ ایتھے میں تڑپ کے گل کر لگا، اسی کیوں آنے چوم چوم تینوں اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے۔ نہیں ذرا مزہ آنا چاہیے، ذرا گھونج پیدا ہو جائے۔ عقیدت دی دنیا مست ہو کے پڑھنا ہے، چوم چوم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے۔ اللہ 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 اللہ، یہ تے خاکے ارینہ لینے مصطفیٰ ہے، او ساڈا تے بھی نظریہ ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اللہ اکبر۔ ایک اور پیار نہ پڑھو، چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے۔ اللہ 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 اللہ، یہ چھے میں اشارہ کرا گل مکمل ہو جائے۔ جے حضور دے نالین نہ لگن والی مٹی اتنی قابل احترام تے جڑا قرآن نبی دے دل تے نہ ایدے توجہ کرو شمع رسالت دے پروانو، پھر کیوں نہیں ہو پڑھ دے چوم چوم اکھاں نال لاواں۔ ایک اور اشارے تڑپ کے بادو کڑ کے لہرا کے چوم چوم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو یہودی باپ نے پوچھے نا حاجی صاحب اللہ دی قسم جے، او دی نظر جدو واپس آئی ہے نا، انہیں اپنی بیٹی جڑی نبی دی غلامہ بن گئی سی، او یہودی نے جدو اپنی تینوں پوچھے ہے نی میری یہ تھی یہ اس طبیب دا میں نا تے دسنا، اے دا ڈریس جدے کل دوائی لے کے آئی ہیں۔ حضور دی غلامہ اپنے یہودی باپ نہ دیئے بابا جس نبی دا کلمہ نہیں پڑھن دیندہ، میں اس نبی دے جوڑیاں نہ لگن والی مٹی تیری آنکھاں میں۔ ہائے ہائے، تو اندے سمجھ آئیے نعرہ حیدری۔ ہائے ہائے، ایچھے پھر تڑپ کے پڑھنا ہے، تڑپ کے پڑھنا ہے، چوم چوم اکھاں نال لاواں۔ رشید تور صاحب ذرا جا کے ایک اور بادو کڑ کے لہرا کے چوم چوم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے۔ تینوں اکھیاں دا سرما۔ آئے ہائے، یہ تے حسن شہزادے کو پوچھو نا جڑا حضور دا شہر ویکھ کے آیا ہے۔ ایتھے بڑے بڑے حاجی بیٹھے نے، اللہ سب نو مدینے پاک دی حاضری نصیب فرمائے، روضہ رسول دی زیارت نصیب فرمائے۔ اوتھے کی پوزیشن ہوتی ہے، اج میں تن کعبے دی بھی بولی دسن لگا۔ کعبے دے پتھراں دی پتہ بولی کی ہے، کعبے دیاں چارے دیواراں دی پتہ بولی کی ہے، اوے کعبے دیاں چارے نکراں دی پتہ بولی کی ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ اللہ اللہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبے دیا صدائے کعبہ تو دیکھ چکے، ہائے ہائے کعبہ تو دیکھ چکے، سجا بادو کڑ کے پڑھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو،
کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا کعبہ تو دیکھ چکے اے سیٹی ختم کرو نا سیٹی ماشاءاللہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اللہ اللہ پھر پڑھنا ہے مزے نہ پڑھنا ہے تینوں اکھیاں دا سرما بڑاوا نی مٹیے مدینے دیے میں پیغام عظمت قرآن دا دین لگا اللہ دی قسم ہے اس یہودی نے آلہ پکڑ لیا چھری پکڑ لی انہیں جدو اینا سنیا میری بچی نے میری آنکھاں وچ حضور دے نالین دی مٹی ڈالی انہیں چھری پکڑی تے بیٹی بول کے آنی یہ بابا کی کرن لگے ابو جی کی کرن لگے ہو وہ یہودی سی نا وہ دے اندر بغض رسول بڑا سی آندہ میں آنکھ رہنی نہیں دینی رب دی قسم نبی دی غلامہ دیئے بابا ہون آنکھ نسبت والی ہو گئی ایدہ تلک میرے یار دے نہ لین نہ لگن والی مٹی نہ لو گئے اوہ نبی دی غلامہ اپنے باپ نو پتہ کیا دیئے بابا پولیکھا کڑ لے ابو پولیکھا کڑ لے میرا بابا پولیکھا کڑ لے ایدہ تلک خاکے نہ لینے مصطفیٰ نہ لو گئے ایتھیون چھریاں اثر کوئی نہیں کرنا ایتھے چھریاں اثر کوئی نہیں کرنا اوہ لوگو اللہ دی قسم جے میرے آقا نال پیار کرن والے ہو اس لئے یہودی سوچا بھی پہ گیا جنہ دے جوڑیاں نہ لگن والی مٹی وچ اتنا حسن ہے انہ دے چہرے وچ کتنا آئے ہاں انج نہیں بار ذرا ایک کوئی پیار نہ اتھے ترانہ پڑھنا پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے اور کمال ترانہ ہے دل نبی دے نظارے کون رجدائے نہیں بڑا اللہ ماحول ایک کوئی کوچ پیدا ہو جائے دل نبی دے نظارے کون رجدائے نہیں اللہ اللہ ویسے اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں حاجی نور محمد صاحب دائیہ قلبی حضور کے در پہ آئے میرے نبی نے مانگ کر لیا حضور دعا مانگتے یہ بڑے لمبی داستان ہے مالک دائیہ قلبی کو محمد کا نوکر بنا دے میں جو اشارہ کرنے لگا وہ سنو آپ مچل جائیں گے آئے میرے نبی نے کھڑے ہو کر استقبال کیا پھر دائیہ قلبی کے لیے میرے کریم رسول نے خود زمین پہ چادر بچھا حالانکہ ابو بکر و عمر موجود تھے حضور نے نوکروں کی ڈیوٹی نہیں لگائی اپنی پگڑی اتارو دائیہ کے لیے زمین پہ بچھاؤ مقصود تو اعزاز تھا حضور جناب عمر سے فرما دیتے میرے آقا ابو بکر پاک سے کہہ دیتے لیکن دیکھو حضور اتنے قریب ہے دائیہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا میرے نبی نے استقبال کرنے کے بعد خود اپنے کاندھے پہ جو مزمل والی چادر تھی اسے ید اللہ والے ہاتھ میں پکڑ کر میرے آقا نے زمین پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تاکید نعرہ حیدری پھر حضرت دائیہ قلبی دیاں چیخاں نکل گئی ہونیاں نے انہاں کلمہ پڑھنے تو پہلے یہ کیا ہونا ہے تو کملی دا مالک زمانے ایک اللہ بڑیاں سچیاں تے ابابے دی وکار پیٹنٹ نے ایک واری بولو ذرا جاگ جاؤ ایک واری نعرہ حیدری آج بڑے سستو تو انتے ذرا جذبات بھی چونا چاہیے ہے آؤ جڑے قرآن دے دشمن ارے دین تے اسلام دے دشمن آج جنہ پلیتا نے قرآن دی توہین کی دیئے سنیوں مسلمانوں انج بولو انہا قرآن دیا دشمنانوں پتہ چل جائے قرآن دے وفادار کل بھی زندہ سن آج بھی زندہ نے ایک ری پیار نہ پڑھنا تو کملی دا مالک زمانے نہیں کچھ پیدا ہو جائے بادو کڑ کے لہرا کے تو کملی دا مالک زمانے آفد راشد میرا پتر تو سہی پڑھنا ہے تو کملی دا مالک زمانے
दमाल कमली वाले आ माजा दे काजल वाले आ लोग तेरी शकीना दा ख्याल नहीं करते हुण मैं जिहड़ी गल कर लगा शेख सईद तवक्कली साहब मलक तारक साहब इलाके वाले हो ओ सरगोते दे खजूर मोमिनो मेरे नबी ने चादर बिछाई उन्हें बेमिसल चादर है ना इस चादर वर्गी ते चादर ही कोई नहीं अरे 1.25 लाख नबियां दे मोढे उन्हां दियां मोढियां ते भी कपड़े आए ने लेकिन अल्लाह दी कसम जे ओ किसे नबी दे कन्या ते होण वाले कपड़े दियां कसमां रब ने नहीं चाहिए मेरा चैलेंज है कोई मौलवी साबित करे अरे किसी और नबी दे मोढियां ते होण वाले अरे कपड़े दियां कसमां कायनात दे खालक ने चाहिए होण एक हुसैन दा नाना है एक ज़हरा दा बाबा है जिन्हों रब आंदा या अय्युहल मुज़म्मिल जिन्हों समझ आई जे बाजू कड़ के आखो सुभान अल्लाह सोनिया मुजम्मल दी चादर ओढ़न वाले आ ओए इस चादर वर्गी चादर कोई नहीं जिन्हों समझ आई ये तड़प के आखेगा सुभान अल्लाह अजरा मुझे कहने दो अगर चादरे रसूल की मिसल नहीं तो मादरे रसूल की मिसल कमाल माहौल एक बारी फिर प्यार ना पड़ना तू कमली दमालिक ज़माने दमालिक कोई जुबान खामोश ना रहे तू अपने पराए ठिकाने दमालिक अल्लाह अकबर मेरे आका हज़रत दाया कल्बी नूं आंदे ने दाया अज मुहम्मद दे दरबार ते गुजर साहेब लाजपाल नबी आंदे ने दाया मैं तेरे वास्ते चादर बिछाई है ये वाकया सुनाना मकसूद नहीं मैं गल करन लगा नसीब अपने अपने होंदे ने दाया अजे तक हैन काफर पर पता है की कीता मेरे आका ने जो इन्ना फरमाया दाया इस चादर उत्ते बो मैं तुहाडे वास्ते बिछाई है दाया कल्बी ने की कीता ओए लोगो अजे कलमा नहीं पढ़िया लेकिन इसके बावजूद दाया कल्बी हुजूर दी चादर उत्ते कदम नहीं रख दे बल्कि आपने हुजूर दी चादर नू जमीन तू चाया चुमना शुरू कर दी नाले चुमदे ने नाले अखा नाल लांदे ने जरा गौर तो करो मैं जो पैगाम दे रहा हूं मैं जितना तुहानू किया आज उतना तुम डिस्टर्ब हो आज मैं जिथे सुबह एक मैं तकरीर हुण करके आ रहा बलवाल ना उत्थे साउंड उत्थे भी बंदे इंजी चलाया जिकन शहबाज शरीफ पाकिस्तान चला अगू 10:30 बजे दी बिजली छुड़ गई उन्हें जनरेटर नू पूरा जोर मारिया जनरेटर भी इंज डटिया जिकन इमरान खान डटिया जनरेटर भी अद्धे घंटे च नहीं चले माशा क्या बात थोड़ा प्यार मैं जो पैगाम जो करो मैं बड़ी गहराई वाली बात करने लगा हूँ है तो ये भी काफिर स्वीडन का रहने वाला जिसने कुरान की बेअदबी की हजरात दाया कल्बी अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था लेकिन दाया ने किया रब्बे काबा की कसम नबी के कांधे पे आने वाली चादर का इतना अदब किया इतना एहतराम किया इतनी ताज़ीम की इतना हया किया ऊपर बैठे भी नहीं हालांकि हुजूर ने खुद कहा दाया मैंने तेरे बैठने के लिए ये चादर बिछाई है ताकि दुनिया को पैगाम जाए दरे रसूल वो दर है जहां से अपनों को भी प्यार मिलता है बिगाड़ों को भी मैं हुण इत्थे गल करन लगा तुसीं नाराज नहीं होना अज जिहड़े बहुत मशहूर पीर हो गए ना ईमान नाल उत्थे जाके वेख लो आम मुरीद दी ते अप्रोच ही कोई हालांकि है मुरीद लेकिन मेरे नबी का दरबार देखो दाया कल्बी अभी मुरीद बने नहीं हाय हाय हुजूर इस्तकबाल भी करते हैं फिर अपने कांधे वाली चादर को खुद अपने हाथों में पकड़ते हैं जदुल्ला वाले हाथ उस चादर को खुद जमीन में बिछाते हैं जब मेरे नबी ने चादर मुबारक बिछाई होगी मेरे रसूल की बेमिसल कमर झुकी होगी अरे वो बुरहान वाला जिस्म है वो आम जिस्म नहीं 7 लाख नबियों के अजसामे नबुव्वत एक तरफ है हुसैन के नाने का जिस्म नबुव्वत
ایک طرف ہے یہ برہان ہے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آج جو نبی کے نام پہ پل رہے ہیں, نبی کے نام پہ کوٹھیاں, میرے نبی کے نام پہ بنگلے, میرے نبی کے نام پہ بجارو, میرے نبی کے نام پہ شہرتیں, ارے وہ عام مرید کو قریب آنے نہیں دیتے. میں نے کہا ان کے نام کا صدقہ تو اور تیری نسل پل رہی ہے, ان کا کردار دے اپنے تو اپنے, ان کے دربار پہ تو خیروں سے بھی پیار ہے. بہت شکریہ. ایک کری گونج پیدا ہو جائے ساؤنڈر تو سا تیار نہیں کرنا. میں احمد صاحب الویکھنا تو سی سارے ہوتے میرے وہ سارے اندر پریشر ہو. نعرہ حیدری ایک کری گوڑے تھلے کرو تے مسکرا کے پڑھو. تو اپنے پر آئے بگانے دا مالک. کوئی زبان خاموش نہ رہے. ایک کری بادو چاہ کے فضا بھی چل رہا کے میں نہ مل کے پڑھنا. تو اپنے پر آئے بگانے دا مالک. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. تو ان میں کوئی نہ دے تے تسی تے میں پریشان ہو جانے ہاں. میرے نبی کو کوئی منگے نہ تے میرا نبی پریشان ہو جانے. الحریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بس ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے جب بہت نسل آیا تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیجا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اس علا کل شیء قدیر نے بتا دیا میں کل بھی قادر مطلق, میں آج بھی قادر مطلق, میں کل بھی احکم الحاکمین, میں آج بھی احکم الحاکمین ہوں. تو حضرات جس نے ابابیلوں کے لیے اپنے گھر کو بچایا ہے وہی قرآن کا محافظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے خود اعلان کیا کائنات والوں اپنی اپنی غلط فہمی کو دور کر لو. اور میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں قرآن کا محافظ کل بھی اللہ, آج بھی اللہ, اور قیامت تک اس قرآن کا محافظ اللہ. مجھے سمجھ آ رہی ہے تو کیا کچھ ہوا. حضرات چند جملے عظمت قرآن پہ تاکہ ہماری نوکری در بطول پہ بھی قبول ہو جائے, در رسول پہ بھی قبول ہو جائے. میں نے در بطول کا نام کیوں لیا, اس کی وجہ یہ ہے زہرا پاک نے بچوں کو لوریاں بھی قرآن کی تلاوت سے دی ہے. حضرات زہرا پاک آٹا گھنتی تھی, نبی کی بیٹی پھر بھی قرآن پڑھ رہی. آپ گھر میں چاروں تھے پھر بھی قرآن کی تلاوت. دستان گرامی قدر پھر زہرا پاک کی بیٹی سویڈن دا رہن والا, کس ملک دا رہن والا, آج اسی پیغام پہ دن لے ہاں جنی ساڑی اپروچ ہے, جنی ساڑی گرفت ہے, ارے ساڑا حق ملنا ہے اہل ایمان ہے. حضرات اتھون میں اشارہ اور کرن لگا ماں. حضرت عمر آرے سن رضی اللہ تعالیٰ نو, رستے دے اندر ایک یہودی مل پیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ابابے دی وقار اس یہودی نے ارے ترائد دے نسخے حضرت عمر نو عطا کیتے. کہنے لگا جی اے بھی آسمانی کتاب دے نسخے نے امیر المومنین. حضرت عمر نے اللہ دی قسم جے آسمانی کتاب دا حصہ سمجھ کے فاروق اعظم نے نسخے نو اپنی چھاتی نہ لا لیا. اور ابابے دی وقار اس واسطے لا لیا اے بھی آسمانی کتاب ہے, جبریل لے کے آیا ہے, وقت دے نبی دے دربار تے ارے پیغام آیا ہے. اوے لوگو جدو فاروق اعظم حضور دے دربار تے آئے نا, میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ کر دینے سونے ہاں. ارے میں چل رہا سا فلاں چوک دے اندر آیا, ارے یہودیاں دا سردار ملے ہے, انہیں ترائد دن اس
نسخے دیتے نے سونیا اے تریت دا نسخہ میں لے کے آیا اللہ دی قسم جو اور گل ہی کوئی نہیں ہوئی ارے جدو اتنی گل حضرت عمر نے کیتی ہے میرے نبی دے چہرے تے جلال آ گیا اوے ویکھ غور تے کرنا حضور دی نگاہ دے اندر قرآن دا مقام کی ہے رحمت للعالمین دیاں نظراں دے اندر ارے قرآن دا احترام کی ہے میرے آقا دے چہرے تے جلال آ گیا حضور عمر نو ناراض ہو کے آندے نے اوئے عمر میرے نوکرا قرآن دیا ہوندیاں کسے ہور نسخے دی لوڑ ذرا جملے وال غور کرو جملے وال میں تھیڑا پیغام دینا چاہنا اس یہودی نے قرآن دے متعلق گل ہی کو نہیں سیکھی تھی انہیں قرآن دے خلاف گل ہی کو نہیں سیکھی تھی انہیں تے تریت دا نسخہ دیتا ہے حضرت عمر لے کے آئے نے اوے لوگوں توجہ کرنا میرے نبی نے یہ بھی برداشت نہیں کیتا قرآن کی موجودگی دے اندر ارے کوئی اور آسمانی نسخے لے کے آئے او دی وجہ اے وے قرآن سید الکتب ہے انہوں نظام اور کسے دا نہیں چلنا یا قرآن دا نظام ہے یا محمد فرمان او پترا بہ جا او بہ جا تیرا تقریر دے درمیان بھی وضو ٹوٹ جانا ہر جمعے تے میں کدی کچھ نہیں آکھے جس تقریر ہوئی تے اندی دا وضو ٹوٹ جانا تو قابو کریا کر وضو نعرہ حیدری ماشاءاللہ بولو نعرہ حیدری غور کرو آج مسلم امہ کو یہ پیغام ہم دے رہے ہیں ہم محراب و منبر کے وارث لوگ ہیں ہم نبی کے نوکر ہیں اگرچہ گناہگار ہیں لیکن اللہ نے ہمیں اسلام کا ادنا سا سپاہی بنایا ہے سنا تو صحیح مستحق کی نگاہوں میں قرآن کریم کی اہمیت کیا ہے حالانکہ جو نسخہ تھا وہ بھی توریت کا تھا قبلہ وہ بھی توریت کا تھا لیکن میرے آقا نے کہا قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نسخے کی ضرورت نہیں اس کی وجہ یہ ہے پہلے نظام جو آئے تھے وہ منسوخ ہو چکے ہیں اب نظام وہ چلے گا جو زہرا کا بابا لے کر عوامی جی وقار میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو تے پیر نصیر الدین نصیر نے تے پھر کمال کر دیتی ہے چراغ گولڑا نے چھے پڑھتا ہے کی کیا ہے کیوں چاند میں کھوئے ہو او شہزادے اب میں صدقے جاؤں یہ میرے عزیزاں دا عزیز ہے تے ہاتھ ہنج بنے پتر کڈو ہاتھ طالب علم سارے پیار والے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں ہائے ہائے آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں میرے آقا دی انگلیاں دا ذکر قرآن دے اندر میرے آقا دے ہتھاں دا ذکر قرآن دے اندر میرے آقا دے پازماں دا ذکر قرآن دے اندر میرے آقا دی پیشانی دا ذکر قرآن دے اندر میرے آقا دے لپاں دا ذکر قرآن دے اندر میرے آقا دی خوشبو دا ذکر قرآن دے اندر میرے آقا دی سیرت دا ذکر قرآن دے اندر اوے لوگو میرے آقا دی صورت دا ذکر کردار قرآن دے اندر میرے آقا دی اخلاق دا ذکر قرآن دے اندر میرے آقا دے کردار دا ذکر قرآن دے اندر غیرت مند لوگو او تے پھر کائنات دے پیر لے اللہ دی قسم جے ولیاں دے نسبت والے جانوراں دا بھی ذکر قرآن میں ان چند جملے کہنے لگا بہت شکریہ بڑے ادب نہ تجھ سن رہے ہو ایک میں لفظ بولے ہے ولیاں دے نسبت والے جانوراں دا بھی ذکر اور بولو قرآن آغاز کتھو ہے سورہ بقرہ سورہ چونکہ 6 رجب خواجہ معین الدین چشتی میری آپ کا عرص ہے جدو ولیاں دا ذکر ہوندہ ہے نا اے فکر مقابلے سامنے آ جاندی صرف یا اللہ مدد باپ کی سب شرکو اللہ شاہ رکھ دے نیڑے اللہ دے ہوندے ہیں انہاں ولیاں دی لوڑ کیڑی اے چھوڑ میں پہلا جملہ پڑھن لگا جو یہ کہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے نبیوں کی ولیوں کی کیا ضرورت ولیوں کی صرف ولیوں کی نبی تو پھر برال برا ولیوں کی کیا ضرورت ہے وسیلے کی کیا ضرورت ہے ان سے اتنا پوچھو جس قاتل کا نہ جس مقتول کا قاتل نہیں مل رہا جس مقتول کا قاتل نہیں مل رہا بتاؤ وہ قاتل کیسے ملا ہمارا سوال ہے آپ نہیں سمجھے کچھ لوگ نہیں سمجھے
ارے بندہ قتل ہو چکا تھا، اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے ہوتے ہوئے اس وسیلے کی کیا ضرورت؟ ہمارا کویسچن ہے بتایا جائے ارے اس مقتول کا قاتل کیسے ملا؟ ڈائریکٹ نہیں ملا. موسیٰ کا امتی اس ولی کی گائے کے گوشت کے ٹکڑے کے تصدق سے سنیو فکر رضا لے جاؤ گلی گلی پھیلاؤ. حضرات ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، ارے مالک اللہ ہے، خیر الرازقین اللہ ہے، لیکن اللہ کائنات کا نظام اپنوں کے ذریعے چلاتا ہے. وہ اگرچہ کسی شے کا محتاج نہیں. ایک میں اور سوال کرنے لگا اور میں بڑی وضاحت کراں گا تہاڈا اموڈ سننا. اے تساں سوال رٹ کے لے جانا ہے، ان کوڈ بھی کرو. جو یہ کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی ولی نبی کی ضرورت نہیں. اور سے ادب کے ساتھ اتنا پوچھو کہ حضرت سلیمان وقت کے نبی نے ملکہ بلقیس کا تخت کیسے منگوایا؟ یہ میں قرآن کے دائرے میں رہ کر بات کر رہا ہوں. وقت کے نبی نے ملکہ بلقیس کا تخت کیسے منگوایا؟ ساری کائنات مل جائے، سکالر، ادیب، خطیب، مناظر، مقرر، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، ارے مفکر، ڈاکٹر مل جائیں، کوئی اور جواب نہیں آئے گا. جواب آئے گا لوگوں اگرچہ ایک طرف خدا دوسری طرف جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک طرف خدا دوسری طرف وقت کا نبی حضرت سلیمان، جواب اور کوئی نہیں آئے گا. جواب آئے گا لوگوں وقت کے نبی نے وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا ہے وہ بغیر وسیلے کے نہیں، آصف بن برخیہ کے ذریعے سے منگوایا. یہ دی میں تھوڑی نہیں وضاحت کرنی ہے، منٹ رہ گئے 15 تے ذکر میں تھوڑا نا مولا علی دا بھی کرنا ہے. ایک اور نعرہ ہے حیدری آؤن امام الانبیاء نال وفاواں کرن والے ہو، اللہ والنا یاری لان والے ہو. ہن میں چند سوالات تواڈے ذہن میں ڈالن لگا وا. اب آبے جی وقار ایتھے ہن دھیان کرنا ہے. ارے سوالات تے ٹھیر بڑے نے، اے میں گلاں کیوں پیا کرنا؟ اپنی تقریر دی چمک واسطے نہیں، ارے واہ واہ تے بلے بلے واسطے نہیں. مینوں تے بلے بلے دی کیڑی لوڑ ہے؟ 25 سال ہو گئے اس لائن دے اندر اسلام دی خدمت کردے ہاں. حضرات میں تواڈے عقیدے دی مضبوطی واسطے رد کر رہے ہاں. دوستان گرامی قدر جیڑا آکھے ارے وسیلے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، چکے جدو اسی عرصاں تے جانے ہاں، حضور بابا فرید الدین دے عرس، حضور داتا علی حجویری دا عرس ہوئے، جدو اسی پیر سیال دی عرس تے جانے ہاں نا، ارے لوگ آندے نے انہاں عرصاں تے کی لین جاندے ہو؟ ارے ولیاں دا دامن پکڑیا جے کی ملدا ہے؟ ارے لوگ اے بھی آندے نے صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت. حاجی نور محمد صاحب میں تیسرا سوال کرن لگا وا، اگر باقی سب شرک و بدعت پھر سانو دسیا جائے موسیٰ دی پیاسی قوم نو پانی کنج ملے؟ آئے لوگوں غور کرنا، نعرہ مارو نہ مارو، ارے دا دیو نہ دیو تواڈی مرضی ہے، لیکن او میری ملت دے نوجوانوں اے پوائنٹ ذہن دے اندر رکھنا ہے. ارے موسیٰ علیہ السلام دی پیاسی قوم نو ارے پانی کنج ملے؟ اب آبے جی وقار کوئی ہور نامی نہ جواب دے وے. قرآن بول کے آندا ہے موسیٰ دی پیاسی قوم نو ہی پانی ڈائریکٹ نہیں ملیا، موسیٰ دی چھڑی دا صدقہ ملے. مزہ آ گیا اسماعیل میرے شہزادے ملک طارق صاحب. ہن میں جڑی وضاحت کرن لگا علاقے دے غیور لوگ بیٹھے ہو، اب آبے جی وقار اس پوائنٹ ول تساں غور کرنا ہے، بلکہ میں تے ایک ہور گل کرن لگا وا. اینا پوچھو نا اصحاب کہف دا جڑا دور آیا کیا اس زمانے دے اندر جدو تقیہ نو ظالم بادشاہ، میں وضاحت نہیں کرنی، کیا ہور کتے کوئی نہیں سن؟ ارے گلیاں بازاراں میں کتے پھرن والے، اوے انہاں تے سوال کرو کیا اور کسے کتے دیاں داماں دا ذکر رب نے قرآن وچ کیتا ہے؟ نہیں کیتا. اس کتے دی ادا دا ذکر کیتا ہے جڑا ولیاں دے قدماں وچ بیٹھ گیا، جڑا ولیاں دے دروازے تے بیٹھ گیا. اللہ نے او دا فرمایا وا کلبہم، رب نے پہلا فرمایا او لوگو اے عام کتا نہیں، اے ولیاں دا کتا ہے، اے ولیاں دے دربار تے آیا ہے. حضرات توجہ کرنا، حاجی عمر فاروق صاحب اللہ دا پیار قبول فرمائے. کمال عاشق لوگو، غیرت مند لوگو، انہاں نکتیاں وال میں بخاری و مسلم نہیں پیا پڑھدا، میں
قرآن پہ پڑھنا او سرکو دے والے ہو میرا انہاں مولویاں نو چیلنج جڑے آنے لے ولیاں دی نسبت دا فائدہ کی ہے میں کیا کتے ہور بھی پڑے سان لیکن رابن کسے اور کتے دی ادا دا ذکر نہیں کیتا صرف او دا ذکر کیتا ہے جڑا صحابہ کاف دے بوے تے بیٹھ گیا او ترارے تربار تے بیٹھا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ اگو کیو یا ذِرَائِهِ بِالْوَسِيرِ رب نے فرمایا او دامن پھیلا کے بیٹھ گیا اوہ لوگوں غور کرنا میں میرا دل کر دے میرے یہ تھے روح پرواز ہو جائے جس کتے دا تعلق ولیاں دے در نال ہو جائے حاجی نور محمد صاحب جس کتے دا تعلق ولیاں دے دروازے نال ہو جائے رب او دیاں ادامہ دا ذکر کر دے تے جس امتی دا ذکر پیر سیال نال بابا فرید نال ہو گیا ہائے ہائے خواجہ نذیر توکلی نال ہو گیا جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ ہے سنگ اس کچھتے بھی آندہ ہیرے کمال ماحول الحاج نور محمد شاہ مجمع میں چل گیا اس سرگو دے دے کو یور سنی میں چل گئے نے لوگوں میں قرآن نہ پڑھا میں قصور بارا جے ہر کل قرآن ویچے پھر سنیوں انج میں چل جا جڑے باطل لوگ نے خارجی رافضی انہوں پتا چلے مومن بغیرت نہیں ہوتے خیرت مند ہوتے آیا ایک ری پھر پیار نہ پڑھنا جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ احسان اس کچھتے بھی آندہ خرم ٹوانا صاحب اس کتے نے غار دے بوئے دے بیٹھ کے حاجی صاحب پتہ ہے چارے پیغام کی دیتا ہے انہاں ولیاں نو ایک کیا ہے کون کہتا ہے ہائے ہائے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی ایک قرآن ہے 15واں پارہ سورہ کاف حوالہ کل تو بے میں ذمہ دارا رب نے دسے ہے او کتا ولیاں دے بوئے دے بیٹھا کہندے آئے آئے جو فقط ذکر نہیں کیا یہ بھی بتایا وہ ولیوں کے در پہ بیٹھ غور تو کرو آج تو بشر اپنے ہم عمر کی تعریف نہیں کرتا آج تو چھوٹا بڑے کی تعریف نہیں کرتا آج تو تنگ ظرفی اتنی آگئی ہے لیکن ادھر دیکھ وہ بے نیاز ہوتا وہ کتے کی ایک ایک ادا کا ذکر مالک یہ کیا فرمایا کتے کی طرف دیکھوں یا یارو کی نسبت سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کیوں نہ کہوں ارے صحابہ کاف غار کے اندر ہو غار کے دہانے پہ جو کتا بیٹھ جائے ارے ولیوں کے در پہ جو کتا بیٹھ جائے اس کا بیٹھنا خدا کو اتنا پسند ہے تو جو داتا کے در پہ بیٹھے گا وہ کمال آپ دا مال ایک پھر کھول کیا کو سبحان پھر ایک قریب پیار نہ پڑھنا ہے میں ٹائم بیک رہے ہیں 7 منٹ رہ گئے جیڑا اللہ اور پتر گوڑے تھلے کرو ماشاءاللہ تڑپ کے جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ رضوی صاحب بڑی سونی توڑی پگڑی ایک اور صحیح جوش چاہ کے جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ حضرت مالک بن دینار آپ دا مناظرہ ایک آتش پرست نال ہویا آپ انہوں آندے نے اگنوں نہ پوجیا کر جے عبادت کرنی آتی ہو دی کر جنہیں آگنوں پیدا کی
آپ آندے نے اگ نو پوجنا شرک ہے. وہ جڑا مشرک ہے نا آتش پرست نے آکھیا اگ بڑی پاور والی ہوندی ہے. انہیں کیا اگ بڑی پاور والی ہوندی ہے. یہ ہن بحث چلدی گئی چلدی کہ جدو گفتگو اگے ودی ہے نا ہن اگوں رزلٹ پتہ ہے کی نکلیا ہے. اس گل تے فائنل معاملہ ہو گیا جنوں اگ جلا دے گی او جھوٹا ہوئے گا, جڑا بچ جائے گا وہ سچا ہوئے گا. او سرگودا والیو حضرت مالک بن دینار ہن جدو اگ وچ جان لگے نا او جڑا آتش پرست ہے نا انہیں مالک بن دینار دا ہاتھ پکڑ لیا. آندا جی کلیاں نہیں کٹھے اندر جانے ہاں. ہن دوویں اندر گئے نے, ایک مومن ہے دوجا مشرک ہے, ایک بت پرست ہے دوجا توحید پرست ہے. اللہ دی قسم یہ رزلٹ کی نکلیا ہے جکن مالک بن دینار سلامت اگ دے اندر انجے او کافر بھی سلامت. ان میں آگ نے جلایا نہیں. لکھن والیا لکھیا کہ حضرت مالک بن دینار عرض کر دینے مولا میں تیری توحید نو منن والا, اے تیری توحید دا منکر ہے, انہوں اگ نے کیوں نہیں جلایا؟ مالک میرے ذہن دے اندر ایسی انہوں اگ جلا دے بھی گئی ہے جھوٹا ہے. اگو ہاتھ غیبی بھی جو آواز آئی اے میرے کامل ولی انہوں اگ کن جلان دی اے دے ہاتھ تیرے ہاتھاں وچ آئے. اے دے ہاتھ تیرے ہاتھاں وچ آئے نے, آئے ہائے اے دے ہاتھ تیرے ہاتھاں وچ آئے نے. میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو, اوے لوگو بلیاں نہ یاری لان والے ہو, تانوں بھی میں ہاتھ بن کے آکھاں گا اوے سرگودے والے ہو کسے لفنگے نہ یاری نہ لایا جے, کسے اچکے نہ یاری نہ لایا جے, کسے بدماش نہ یاری نہ لائیں, کسے غدار نہ یاری نہ لائیں. جے یاری لانیاں کسے نبی دے وفادار. ایتھے تے پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی آپ دی نظر پوے خواجہ شمس العارفین دیاں پیران دیاں تلیاں ارے چھالے نکل آئے نے تے پیر پٹھان فرمان شمس الدین نو ایسے آل بھی چون والے مولوی شمس صاحب پیران بھی ارے چھالے کیوں نکل آئے نے حاجی نور محمد صاحب کہ بلا چودھری منظور صاحب اس لئے خواجہ شمس العارفین آپ پتہ ہے کی عرض کر دینے آقا میں جدو تونسا شریف ہونا میری عقیدت میں نو جوڑے نہیں پہن دیں بھی اے نہ جملیاں بلغور کرو میں کچھ پیغام لے کے آیا خواجہ شمس العارفین پیر سیال لجپال اپنے مرشد کامل دی بارگاہ وچ عرض کر دینے حضور میں جدو تواڈے دیس وچ ہونا تونسا شریف دا ارے جدو بارڈر ہوندا ہے میں نلین اتار دینا وا پھر میں کدی ایتھے جتیاں نہیں پائیاں میری عقیدت آندی ہے اے او دیس ہے جس دیس تے مرشدیاں تلیاں لگیاں تے اے وجہ تاں اے چھالے نکل آئے نے. پیر پٹھان نے کی کیتا ہے خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے اپنے نلین اتارے, اللہ اکبر ولی کامل نے اپنے جوڑے اتار کے تے پیر پٹھان خواجہ شمس العارفین آندے نے تواڈی عقیدت اپنی جگہ تے ٹھیک ہے پر میں بھی برداشت نہیں کردا میرے مرید نو تکلیف ہوئے اے جوڑے قدماں بھی پہنو. اوے لوگو ہن لوگ ویکھ رہے نے حضور خواجہ شمس العارفین جدو مرشد نے جوڑے عطا فرمائے ان لوگ منتظر نے پیر سے آلے نہ جوڑیاں نو پیرا میں پہنن گے لیکن میں قربان جاواں خواجہ شمس العارفین نے کی کیتا ہے سر تو پگڑی لائی امامہ اتارے مرشدیاں جوڑیاں نو سر تے رکھ کے اتے پگڑی بن لوگ اتے جدو امامہ بنیا لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں اللہ دی قسم میں لوگاں دیاں کھنچاں سجاری ہو گئے انہاں پیر سیال دی بارگاہ بھی چرد کیتا ارے جوڑے پیراں واسطے ہوندے نے نلین پیراں اللہ دی قسم اس لے پیر سیال مہر علی شاہ دے مرید آپ پتہ کی آندے نے اور جوڑے پیراں واسطے ہوندے نے مرشد دے جوڑے سر دا تاج ٹائم ہو چکے ہے اصل میری ایک دو چیزاں بھی رہ گئے جنیاں بیان کرنی ہیں لیکن ایک کوری محبت نہ پھر پڑھ لو جیڑا اللہ دے ولیاں نہ کردہ احسان. اگلا جملہ این عبادت
اس کچھ تے بھی آندا ہیرے بازو کڑ کے لہرا کے اس کچھ تے بھی آندا ہیرے اچھی آواز نال اس کچھ تے بھی آندا ہیرے اس کچھ تے بھی آندا ہیرے اللہ اللہ اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجاؤں لو 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 مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاؤں اتنا ڈٹھیا میں کو صبر نہ آوے میں اور کسے ول پجاؤں مرشد دادی دار ہے مرشد دادی دار ہے باہو اللہ اپنے ہتھانو سلامت رکھے مرشد دادی دار ہے باہو 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 مینو لکھ کروڑا حجاں ہو مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دار ہے باہو اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے چونکہ ٹائم ہو چکا ہے میں نے آج جس موضوع پہ تقریر کی ہے جو پہلے آئے انہوں نے بڑی عقیدت سے سنا وہ پیغام سمجھے ہیں میں خلاصتاً میں چند لفظ کہنے لگا ہوں آپ سنتے جائیں ریکارڈ کرتے جائیں میں سوال بھی کروں گا جواب بھی دوں گا سوال یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کی پیاسی قوم کو پانی کیسے دیا جواب یہ ہے موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ سوال یہ ہے اللہ نے فرعون سے اپنوں کو کیسے بچایا سمندر کے پانی سے کیسے بچایا نہ ڈوبنے دیا نہ وہاں مرنے دیا کیسے بچایا جواب یہ ہے موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ سوال یہ ہے فرعون کے محل میں جب جادوگروں کی رسیاں سانپ بن کر پھرنے لگی اس وقت اللہ نے وہاں توحید کا ترانہ کیسے پڑھوایا ہائے ہاتھ بہت توجہ میں قرآن کے دائرے میں رہ کر بات کر رہا ہوں حضرات کوسچن یہ ہے اس وقت قبلہ توانا صاحب میرے بھائی جان بڑا مشکل وقت تھا آج زندگی میں پہلی دفعہ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ ہاتھ میں تھی تو رسیاں زمین پہ آئی تو سانپ ارے ایک نہیں 70 کا ذکر ہے کتنا 70 کچھ تفاسیر میں 300 کا ہے 70 ہو یا 300 یہ بہت زیادہ تعداد ہے موسیٰ نے پہلی دفعہ حاجی نور محمد صاحب یہ منظر دیکھا عرض کیا مالک میں تو فرعون کے محل میں تیری توحید کا ترانہ پڑھنے آیا تھا تیری وحدانیت کا پرچم لہرانے آیا تھا یہ میری آنکھوں نے پہلی دفعہ دیکھا رسیاں ہاتھ میں تو رسیاں زمین پہ آئیں تو سانپ اب کیا بنے گا ہاتھ سے غیبی نے کہا رب نے کہا کلیم یہاں بھی اللہ اللہ ہوگی لیکن ڈائریکٹ نہیں تیری چھڑی کا صدقہ بڑی بہت بہت شکریہ بعد اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ اب میں یہاں تینوں جو نکتے ہیں یہاں میں قرآن پڑھنے لگا ہوں آپ نے ٹائم کی طرف نہیں دیکھنا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَأَلْقِ عَصَاكَ یہ میں نے 3 باتیں کی تینوں باتیں قرآن اور چوتھا میں اب جو سوال کرنے لگا ہوں سوال بڑا باکمال ہے سوال بڑا باکمال ہے سوال یہ ہے کیا عام کھانے پینے کی چیز اوپن پڑی رہے کیا اس کا رنگ بدلتا ہے یا نہیں بدل جاتا ہے ذائقہ بدلتا ہے یا نہیں بدل جاتا ہے لیکن ایک مشروب ایسا بھی تھا اونچی بات نہ کھو سبحان اللہ اگرچہ میں اردو میں کر رہا ہوں گفتگو یہ قرآن کے مطابق ہے ایک مشروب جو انگوروں کا رس تھا قرآن کریم 3 پارہ 2 صفحہ حضرات اور چند کھجوریں تھی کھانے والی ارے انگوروں کا رس پینے والا وہ طعام وہ لنگر ایک تھا جو 1 صدی پڑا رہا 1 صدی گزر گئی اوپن لیکن رب قرآن میں کہتا ہے لم یتسنہ نہ اس کا رنگ بدلا نہ ذائقہ بدلا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اس کا رنگ اور ذائقہ کیوں نہیں بدلا اس کا پتہ ہے جواب کیا ہے فانظر الی طعامک طعامک یہ قرآن کی آیت ہے اللہ نے اس رزق کی نسبت اپنی طرف نہیں کی اپنے کامل بندے کی طرف
میں نے 4 سوال کیے، 4 سوالات کے جواب قرآن کے دائرے میں، اور اب 5واں کرنے لگا. سننا چاہتے ہیں؟ جو ولیوں کے درباروں پہ جاتے ہو، جن کے گلے میں بابا فرید کی نسبت کی غلامی کا پٹا ہے، مہر علی شاہ کی نسبت کی غلامی کا پٹا ہے، سلطان العارفین کی نسبت کی غلامی کا پٹا ہے، حضرات میں ان کی نظر کر رہا ہوں. سوال یہ ہے، ملکہ بلقیس کا تخت جناب نبی سلیمان نے کیسے منگوایا؟ کیا ڈائریکٹ آیا؟ کیا بغیر وسیلے کے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، بغیر وسیلے کی نہیں آیا. وہ جو 6 ماہ کا کام تھا وہ سلیمان کے نوکر نے آنکھ جھپکنے سے پہلے کیا. ارے قرآن پڑھو تو صحیح نا، آپ کو آپ کا نظریہ ملے قرآن میں سے، آپ کو فکر ملے قرآن میں سے. حضرات میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ولیوں کی کرامات کا ذکر قرآن میں ہے، ولیوں کے کردار کا ذکر قرآن میں ہے، ولیوں کی نسبت کی فیضان کا ذکر قرآن میں ہے، ولیوں کی شانوں کا ذکر قرآن میں ہے، ولیوں کے ارے عزتوں کا ذکر قرآن میں ہے. میں ولیوں کی آج بات کر رہا ہوں، اللہ والوں کی ایک ایک ادا کا ذکر قرآن میں ہے. رب کہتا ہے تو ولیوں کی بات کرتا ہے، جو ان سے جڑ گیا میں نے ان کا بھی ذکر قرآن. اللہ اللہ تے اینڈ ہونے تھے کرنے ہاں، اینڈ تھے کر لینے ہاں. سارے ولیاں نو سلامے، سارے ولیاں نو ارے سلامے. لیکن اللہ اکبر، اے بھی تے ساڈا اعلان ہے، درد سوا جگ تے چونکہ تیرا رجب مولا علی دی ولادت دا دن لے، جشن مولود کعبہ منان والے ہو. ہن ذرا بازو پار کرنا ہے، ایک اور لہرا کے پڑھنا ہے، درد سوا جگ تے ولیاں دا ولی کوئی نہیں. سنیو نہ چکیا کرو. اللہ اکبر، میں آج قرآن بار بار پڑھے ہے. کیوں پڑھے ہے؟ اور تیرا عقیدہ مضبوط ہو جائے، تینوں اے یقین ہو جائے تیرا عقیدہ قرآن دے بھی مطابق ہے، نبی دے فرمان دے بھی مطابق ہے. ایک اور تڑپ کے پڑھنا. میں کدی کدی آواز کھول جائے نا، اور میرا اگر تواڈی اجازت ہوئے گھنٹہ ایک اور بیان کریے کہ نہ کریے. اور پترا ایدے دھیان کر، اے میں صدقے جاؤ بلے علی پالٹی، ایدے دھیان کرو. ایک اور محبت نہ پڑھو، بازو پار کر کے مسکرا کے، ہے درد سوا جگ تے ولیاں دا ولی کوئی نہیں. ایک اور پیار نال، ہے درد سوا جگ تے ولیاں دا ولی کوئی نہیں. اللہ اللہ، ہے درد سوا جگ تے ولیاں دا ولی کوئی نہیں. ہے درد سوا جگ تے ولیاں دا ولی کوئی نہیں. یہ میرے آقا دا فرمان ہے. حضور نے فرمایا، لوگو جڑی شے تانوں پلیت کر دیئے او نہ نبی نو پلیت کر دیئے نہ علی نو پلیت. اے جنو سمجھ آئیے ایک اور بادو پار کر کے، ہے درد سوا جگ تے ولیاں. جدہ ان بادو تھلے ہویا، میں کیمرے والا پترا کر کیمرہ مار، ہے درد سوا جگ تے ولیاں دا ولی کوئی نہیں. اللہ اللہ، اوے تو پتران دے جھولے جلانے ہون، اوے تو نوکر رکھنا ہے، ان تو تنخواہ دینا ہے. علیو وے جدے پتران دے جھولے فرشتے آئے ہاں تڑپ کے، ہے درد سوا جگ تے ولیاں دا ولی کوئی نہیں. میں قربان جاواں، ارے تیری بیوی ڈیمانڈ کرے تے تو نوکرانی لے کے دینا، ارے کنیزہ اپنی بیوی تے رکھانا ہے. علیو وے اوے جدی اہلیہ زہرا بطول دی چکی چلانے واسطے ہورا ہو، آئے ہاں بادو تھلے نہ ہوئے، ہے درد سوا جگ تے ولیاں دا ولی کوئی نہیں. اللہ 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 اللہ، ارے تو تے میں نماز نہ پڑھ سکیے. آجی نور محمد صاحب، عمر فروق صاحب، ارے شہینہ بات تو میرے بڑے پڑھنے یار، عاشق رسول تو سارے نبی دے دیوانے ہو. تسی انہاں دے کانفرنس دے نہیں گئے. قبلہ شیخ سعید صاحب اگلے سال میں تو نہ لے کے جانا ہے، بہت بڑی کانفرنس کروانے لیں. ارے شہینہ بات یہ اندر حضرات اور غیرت مند لوگو، اگلا جملہ بڑا آل ہے، میں تاں بیان کرنا ہے، نعرہ حیدری اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور پھر پیار نہ پڑھنا ہے، درد سوا جگ تے ولیاں دا ولی کوئی نہیں. تیری میری نماز رہ جائے، اللہ اکبر. لوگ من بھی سوارے پوچھتے نے فون کر کے، درابی صاحب نماز رہ گئی ہے، انہیں نماز کنج ادا کرنی ہے. اوے لوگو تو تے میں مفتیاں مل ٹور جانے ہاں، اوے علماء کل ٹور جانے ہاں. علیو بے جدی نماز رہ جائے تے ٹوپی آسورہ جب تڑپ کے ٹنڈالا بچہ کی تو ہے.
کمال ہو گئی ایک شہزادہ ایک سارے بازو باہر کٹ کے میں ٹنڈا لیا بندیاں تو انجی بڑا ڈرنا تے سارے کری بازو باہر کٹ کے پڑھو ہے درد سوا جگتے حسن صاحب مسکرا کے چونکہ مولا علی آپ 13 رجب نو ارے کعبے وچ پیدا ہوئے آئے کعبے وچ کسیرا میسر نہ شدی سعادت کعبہ ولادت بمسجد شہادت سرور صاحب لہرا کے ہے درد سوا جگتے ولیاں دا ولی کوئی نہیں کتھوں ہمت لے آما اوے لوگو اوے نبی بڑے بڑے آئے نے اونا دے دماد بھی بنے نے اونا دی امتان دے اندر ولی بھی بڑے بڑے آئے نے ہر نبی دے دور دے اندر ولی آئے نے نبیاں دے دماد بھی بنے نے پر کسے نبی نے اپنی امت دے ولی یا اپنے دماد دا بازو لہرا کے اے اعلان نہیں فرمایا جڑا مٹھے محمد نے علی دا بازو نہیں میں انجلی اگے جانا من کنت مولا من کنت مولا فالی جل مولا جدا میں مولا او دا ایتھے کھول چھڑو سون جدا میں مولا او پتر پارے کری طرف کے جدا میں مولا او دا علی مولا او دا علی مولا او دا علی مولا او دا علی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا ہے درد سوا جگتے ولیاں دا ولی کوئی نہیں انج نہ کرو سجا بازو لہرا کے ہے درد سوا جگتے ولیاں دا ولی کوئی نہیں اللہ اکبر اج ماما بچے جنم دے دیاں نے ارے کوئی ہاسپٹل دے اندر کوئی گھر دے اندر کوئی جھونپڑی دے اندر اوے میں قربان جاواں جدوں سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ نے بچہ جنم دینا سی کعبے دی دیوار پھٹ گئی ہے آواز آئی ہے نی فاطمہ تیرے پتر علی دا استقبال میرا کعبہ ہے درد سیوا بڑی مہربانی چمانا صاحب اللہ پر سلامت رکھے ہے درد سیوا جگتے ولیاں دا ولی کوئی اگلا شعر بڑے اتلے لیول تے پڑھنا اے اعلان میرا جگتے اے اعلان میرا جگتے بن سکدا علی 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 کوئی نہیں ہے درد سیوا جگتے ولیاں دا ولی کوئی نہیں اوے لوگو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کسے ہور دے دماد واسطے اے اعلان نہیں ہویا جڑا نبی دے دماد علی واسطے جنہوں سمجھ آئی گئے ہے درد سیوا جگتے بڑی محبت سچا بازو چانا ہے درد سیوا جگتے ولیاں دا ولی کوئی نہیں ہے درد سیوا جگتے ولیاں دا ولی کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے اے نبی نو صدیق موڑیاں تے چاہ کے ناز کر دے آیا اے نبی نو ابو بکر موڑیاں تے چاہ کے ناز کر دے نے جبریل نبی دیاں تلیاں چوم کے ناز کر دائے جی انہاں نو انہاں ناز ہے تے جڑا نبی دے موڑیاں تے اس علی دا مقام اے جنو سمجھ آئیے حضرات ارے نیچے مصطفیٰ کے کاندھے اوپر مولا علی مجھے کہنے دو آج ساری کائنات علی کے مقدر کو سلام نعرہ حیدری ایک اور پھر پڑھو حیدر دے سیوا جگتے ولیاں دا ولی کوئی نہیں اوے لوگو کعبے وچ پیدا ہونا اے علی دا مقدر ہے آئے آئے نبی دے بوے تے دلہ بن کے ہونا اے علی دا مقدر ہے اوے لوگو جدی اہلیہ زہرہ تے بطول بنے اے علی دا مقدر ماشاءاللہ بازو کر کے حیدر دے
تیری میری نماز رہ گئے اللہ اکبر لوگ میرے سوالے پوچھتے ہیں فون کر کے دعا صاحب نماز رہ گئی ہے انہیں نماز کی جگہ کرنی ہے اوے لوگوں تو تیرا مفتی میں کر جانے علیوں دے تیری نماز رہ گئے تو بھی آسورہ ماسٹر منظور اپنا چودھری منظور صاحب عمر بن ود نے مسلمانہ نو للکاریا سارے صحابہ منتظر نے حضور سان اشارہ کرن علی بول پہ نے سونے اے پلیت پیا للکار دا ایک واری مینوں جان دے دے میرے آقا نے اشارہ کیتا فرمایا علی خاموش ہو جاؤ علی خاموش ہو گئے حسن بٹی آج مجھاں تے بڑا زور ہے نعرہ حیدری مجھ نعرہ پورا نعرہ نعرہ تکبیر اللہ اپنے سیتا فرمائے نعرہ رسالت نعرہ تاکید نہیں میرا نعرہ حیدری یہ میرا شہزادہ بھی ہے تے میرا مرید بھی ہے تے بڑا وفادار ہے اللہ انہاں نو صحت والی زندگی عطا فرمائے گل بڑی با کمال ہے اوہ لوگو مولا علی خاموش ہو گئے نے عمر ابن ود نے پھر للکارے ہے علی آندھے نے سونے اے پلید پھر پیا للکار اے دا مطلب ہے کوئی پلیت للکارے انہوں جواب دینا اے علی دی ادا ہے اور جو کسی پلیت کی للکار پہ خاموش ہو جائے وہ علی کا کچھ نہیں لگتا علی کا ہے جو نبی کے دشمنوں کا مقابلہ میدان میں آ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بہت تیز اے میرا درویش عمران خان تو بھی زیادہ تیز نعرہ حیدری من گیا پترا نعرہ حیدری اور جملہ بڑا قیمتی ہے میں اگلے جمعے مولا علی دی ولادت بیان کرنی ہے ہائے 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 میں بیان کرنا ہے اینڈ بڑی وضاحت کرانگا ایتھون اینڈ میں کرن لگا لوگو 2:16 ہو گئے نے احمد سید توکلی صاحب تیسری باری عمر ابن ود بولے ہے رانا عاصم شہزادے عمر ابن ود نے جدو تیسری والی للکارے ہے پیر علی اندھے نے سونے اے پلیت تیسری باری پہ للکار دا ہے ایک واری میں جانتے دیو رسول کریم نے فرمایا ممتاز صاحب جڑے شاہپور صدر تون دیو اورنگزیب صاحب جڑے بکھر بار تون دے نے او غیرت مند لوگو تو ساتھ تڑپ جانا ہے اس لئے حضور آندھنے علی میں تینو انجے چوپ نہیں کروا رہا اے عمر ابن ود دے اے دے اندر 1000 عرب دے کافر مرد دی طاقت ہے ڈاکٹر جوید توکلی صاحب اس لئے مولا علی حضور دیاں قدماتے گر گئے نے تے علی پاک آندھے نے کملی والے ماں سادے کاجل والے تسی 1000 کافر دی گل کر دے ہو آج عرب دے سارے کافر آ جان علی ٹوٹے کر کے نعرہ حیدری کل ایمان علی ہے حیدر 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 بازو نکالو حیدر 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 حضرات ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں رب کعبہ کی قسم جب عمر بن ود نے اپنا تعارف کرایا تو علی نے پتہ کیا کہا تھا سمتنی امی حیدر میری امی نے میرا نام حیدر رکھا نعرہ حیدری حیدر 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 نعرہ حیدر جالی جالی اگلے جمعے تشریف لے آؤ گے انج نہ ہوئے آج 20 منٹ اتے تقریر چلی گئی تور صاحب اگلے جمعے آؤ گے نا سارے دوستوں سے اگلے جمعے انشاءاللہ میں تفصیلاً مولا علی دی ولادت بیان کرانگا پھر یہ بھی دساں گا یہ میں عرض کرانگا جن کو غسل دینے سے پہلے میرا نبی ید اللہ والے ہاتھوں پہ اٹھا لیں انہیں علی کہتے ہیں
اگلے جمعے میرا پورا خطاب ہی شنوان پہ ہونا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو تجھے مجھے غسل دیا گیا, پھر تیری میری امی اور ابو نے اٹھایا, لیکن علی وہ ہیں جن کو آپ کی امی جنم دیتی ہیں. تو خدا کی قسم غسل دینے سے پہلے میرے آقا علی کو اٹھانے کے لیے یہ دلہ والے ہاتھ آگے, جن کو غسل دینے سے پہلے وقاص میرے شہزادے علاقے والوں, میرا نبی حسن بٹی صاحب یہ دلہ والے ہاتھوں پہ اٹھا لے, انہیں علی کہتے ہیں. تو ان وچلی گل بھی سمجھ نہیں پی ہوں یہ آئی تے آکھو سبحان اللہ. میں پتہ کس بات پینڈ کرنے لگا, کوئی ہے ملا جو میرے نبی کے ہاتھوں کی طہارت کا پیمانہ ذکر کرے؟ کائنات مٹ سکتی ہے لیکن ید اللہ فوق ایدیہم, ان کی طہارت کی حد کا ذکر کوئی ماں کا نام بیان نہیں کر سکتا. اگر یہ ہاتھ اتنے پاک ہیں تو جو ان کی تلیوں پہ آیا وہ علی کتنا. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. اور میری آپ سے گزارش ہے, ابھی سنتے ہوں گی, پھر ہم خطبہ پڑھیں گے. بقیہ نماز کے بعد صلاۃ السلام آج نہیں پڑھا جائے گا, تو ہم قرآن کریم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے, عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے, قرآن کریم سید الکتب اس سے وفا کرتے ہوئے ہم 5 سے 7 منٹ کا احتجاجی مظاہرہ, یہ جو اپنی مسجد ہے اس کے مین گیٹ کے سامنے بالکل صرف ادھر ہی ہم 5 سے 8 منٹ اس کے اندر ہم پیغام یہ دیں گے کہ قرآن سے وفا کرنے والے زندہ ہیں, اور جو قرآن کی طرف میلی آنکھ اٹھائے گا یا توہین اور بے ادبی کا ارادہ کرے گا, ہم حکومت وقت اور اپنی فوج کی قیادت میں ایسے آدمی کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے اور بتا دیں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ساری قیادت کل بھی قرآن سے وفا کرتی تھی, آج بھی قرآن سے وفا. آپ اس میں شامل ہوں گے. 5 سے 7 منٹ کے اندر یہ بقیہ نماز کے بعد صلاۃ السلام نہیں ہوگا, باہری دعا ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے اس میں لازمی شامل. اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا جس قبر میں تو تنہا جائے گا نا, قرآن وہاں بھی تیرا ساتھ دے گا. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے. آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں, ادا کر لیں, چھوٹے بچوں کو باہر بھیج. ناموس کا پہرا دینا جانتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے قرآن کا محافظ کل بھی اللہ آج بھی اللہ عذابی بخار. تو ہم پھر یہ قرارداد آج کے جمعے کے یہ پاس کر رہے ہیں حکومت وقت سے. یہ ہمارا مطالبہ اور ڈیمانڈ ہے, ہماری سیاسی قیادت ہو, عسکری قیادت ہو, اور ہمارے جو سفراء بیرون ممالک ہیں, بالخصوص ان ممالک میں جہاں پہ قرآن کریم کی توہین ہوئی, تو ان کے ساتھ وہ ڈائریکٹ حکمرانوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں وہاں یہ پیغام دینا چاہیے کہ مسلم بندہ مومن ہر چیز برداشت کر سکتا ہے, لیکن قرآن اور صحب قرآن کی توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتا. تو یقیناً اس کا پھر آگے اچھا رزلٹ نکلے گا. تو میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی, اب ضرورت ہی نہیں, یقیناً آپ جمعے کے بعد قرآن کریم سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے, قرآن کریم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے, کلام خدا سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے, وفا کا اظہار کرتے ہوئے, آپ جو جمعے کے بعد ہمارا 5 سے 8 منٹ کا احتجاجی پروگرام ہے اس میں یقیناً آپ سبھی شمولیت فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ماہانہ ختم خواجگان آستانہ ریت وکلیہ, اسی آستانے پہ آج بعد نماز مغرب